کیا امریکی عالمی طاقت کا دور اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے؟ یہ سوال آج کل ہر جگہ گونج رہا ہے۔ کچھ حالیہ تجزیے اور رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں کہ امریکہ کو کچھ ایسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جو اس کی عالمی قیادت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم انہی خطرات اور امریکی طاقت کے مستقبل کا ایک بہت ہی گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ اچھا، تو چلیے اس پورے تجزیے کی شروعات ایک بہت ہی چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ یہ سوال ایک ممکنہ یعنی ہائپوتھیٹیکل مستقبل کے منظرنامے پر مبنی ہے۔ کیا ایران کے ساتھ ایک جنگ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کی تباہی بن سکتی ہے؟ اب یہ سوال صرف ایک مفروضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں امریکی طاقت کی ان اصل کمزوریوں کو سمجھنے میں مدد دے گا جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ اور ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ریڈٹ کے ایک صارف کا یہ اقتباس ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک ممکنہ جنگ ایران کو اس مقام پر پہنچا سکتی ہے جہاں اس کے پاس کشیدگی بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے، اور یہ ایک ایسی لامتناہی کشیدگی ہوگی جس میں امریکہ الجھ تو جائے گا لیکن اسے فوجی طور پر ہرا نہیں پائے گا۔ یہ ایک ایسا خوفناک منظرنامہ ہے جو امریکی عالمی بالادستی کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے آج ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک فرضی جنگ سے شروع کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کی اندرونی کمزوریاں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم آبنائے ہرمز کی کلیدی اہمیت کو سمجھیں گے، پھر ایک ممکنہ انتشار کی دنیا کے خطرے پر غور کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان سب کے جواب میں امریکہ اپنی حکمت عملی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، ایک تباہ کن غلطی۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ فرضی جنگ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں امریکی طاقت کی ان گہری دراڑوں کو دکھائے گا جن پر اکثر نظر نہیں پڑتی۔ کئی دہائیوں سے امریکی صدور، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، انہوں نے ہمیشہ ایران سے براہ راست جنگ سے گریز کیا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی بڑی وجہ ہے: آبنائے ہرمز۔ یہ تنگ سمندری راستہ عالمی معیشت کی شیرگ ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو دنیا بھر میں تیل کی ترسیل رک جائے گی اور معاشی تباہی پھیل جائے گی۔ یہ وہ خوف ہے جو ہمیشہ سے امریکی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے بالکل مرکز میں رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحران صرف ایران کی وجہ سے ہی کیوں اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اس کی اصل جڑیں ان گہری کمزوریوں میں ہیں جو امریکی طاقت کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تو چلیے اب ان تکنیکی اور صنعتی دراڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم کمزوری کا تعلق ہائپرسونک ہتھیاروں سے ہے۔ یہ صرف تیز میزائل نہیں ہیں۔ امریکی فورن پالیسی کونسل کی رپورٹ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی جدید جنگ میں ایک مکمل گیم چینجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 2 چیزوں کو یکجا کرتی ہے: ناقابل یقین رفتار اور مڑنے کی بہترین صلاحیت۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلے کے میزائلوں میں ایک کمزوری ہوتی تھی: بیلسٹک میزائل راکٹ کی طرح بہت تیز تو تھے، لیکن ان کا راستہ پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ وہ کہاں گریں گے۔ دوسری طرف تھے کروز میزائل، جو ہوائی جہاز کی طرح اپنا راستہ بدل سکتے تھے، لیکن وہ کافی سست تھے۔ اب ذرا سوچئے، ہائپرسونک ہتھیار ان دونوں کی سب سے بڑی خوبیاں ایک ہی میزائل میں لے آئے ہیں۔ وہ انتہائی تیز بھی ہیں اور ناقابل یقین حد تک پھرتیلے بھی ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ امریکی دفاعی نظام ان کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی کمزوری پر، جو کہ صنعتی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ امریکہ دنیا کی صرف 12% سیمی کنڈکٹر چپس بناتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی فوج کے جدید ترین ہتھیاروں کے دماغ، یعنی ان کی سب سے اہم ٹیکنالوجی، غیر ملکی فیکٹریوں میں بن رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی خطرناک کمزوری ہے جو جنگ کے وقت امریکہ کو مفلوج کر کے رکھ سکتی ہے۔ صنعتی موبلائزیشن کی رپورٹ ان کمزوریوں کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ امریکی دفاعی صنعت امن کے وقت کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ ایک لمبی جنگ کے لیے۔ کئی اہم شعبوں میں صرف ایک ہی سپلائر ہے، یعنی اگر اس ایک فیکٹری کو کچھ ہو گیا تو پوری پروڈکشن لائن رک جائے گی۔ اس کے علاوہ اہم مواد کے لیے چائنا جیسے ممالک پر انحصار ہے، اور ہنرمند افرادی قوت کی کمی ایک طویل تنازع کو جاری رکھنے کی صلاحیت کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اب ہم اپنے مرکزی کیس سٹڈی یعنی ایران کی طرف واپس آتے ہیں۔ آبنائے ہرمز وہ نازک مقام ہے، وہ فلیش پوائنٹ ہے جہاں یہ تمام فوجی اور صنعتی کمزوریاں ایک ساتھ مل کر ایک بہت ہی تباہ کن صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔
اس مقام کی اہمیت پیٹرو ڈالر سسٹم سے جڑی ہے۔ یہ نام سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ یہ اصل میں ایک ڈیل ہے۔ امریکہ خلیجی ممالک کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ممالک اپنا تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں بیچتے ہیں۔ اس ایک ڈیل کی وجہ سے دنیا بھر میں ڈالر کی مانگ پیدا ہوتی ہے، جو امریکہ کو بے پناہ معاشی اور سیاسی طاقت دیتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک فوجی واقعہ ایک عالمی بحران میں بدل سکتا ہے۔ اسے ڈومینو ایفیکٹ کی طرح دیکھیں۔ پہلا ڈومینو گرتا ہے، آبنائے ہرمز بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرا ڈومینو گرتا ہے، دنیا بھر میں تیل کی سپلائی رک جاتی ہے۔ پھر تیسرا اور سب سے بڑا ڈومینو گرتا ہے، پیٹرو ڈالر سسٹم کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اپنی سیکیورٹی کی ضمانت پوری نہیں کر پایا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو آخری ڈومینو بھی گر جاتا ہے۔ دنیا بھر میں امریکہ کے اتحادی اس کی قیادت پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اب اس سے بھی بڑے منظرنامے کو دیکھتے ہیں۔ اگر امریکی طاقت پر دنیا کا اعتماد متزلزل ہو جائے تو اس کے عالمی نتائج کیا ہوں گے؟ آسان انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ اسے انتشار کی دنیا یا انارکک ورلڈ کا نام دیتی ہے۔ اس ممکنہ مستقبل میں جب اتحادیوں کا امریکہ کی سیکیورٹی کی چھتری پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں کوئی ایک عالمی رہنما نہیں ہوگا اور ہر ملک صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرے گا، جس سے عالمی سطح پر عدم استحکام بہت بڑھ جائے گا۔ تو ان تمام چیلنجز کے جواب میں تجزیہ نگار امریکی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اپنے آخری حصے میں ہم اسی ممکنہ نئی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے، جیسا کہ 2026 کی ایک متوقع نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کے تجزیے میں بیان کیا گیا ہے۔ CSIS کی رپورٹ کے یہ اعداد و شمار ایک بہت ہی ڈرامائی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ 2018 اور 2022 کی دفاعی حکمت عملی کی دستاویزات میں ہوم لینڈ یعنی ملکی دفاع پر 10% سے بھی کم توجہ دی گئی تھی، لیکن 2026 کے لیے جو متوقع جائزہ ہے اس میں یہ شرح تقریباً 20% تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ بیرون ملک ذمہ داریوں سے ہٹ کر اندرون ملک پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک واضح اشارہ ہے۔ امریکی دفاعی حکمت عملی میں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ماضی میں جہاں عظیم طاقتوں کے مقابلے پر زور تھا، اب جو نئی توجہ نظر آ رہی ہے وہ امریکہ پہلے کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس میں ملکی دفاع کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس نئی امریکہ پہلے حکمت عملی کے 4 بنیادی اصول نظر آتے ہیں۔ پہلا، امریکی سرزمین کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ دوسرا، اتحادیوں کو اپنی علاقائی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالنی ہوگی، جسے بوجھ کی منتقلی کہا جا رہا ہے۔ تیسرا، روس کو یورپ کا مسئلہ سمجھا جائے گا، نہ کہ امریکہ کا۔ اور چوتھا، امریکہ اپنی کمزور دفاعی صنعت کو دوبارہ مضبوط بنانے پر اپنی پوری توانائی صرف کرے گا۔ اور آخر میں ہم ایک اہم سوال پر اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ کیا حکمت عملی میں یہ تبدیلی امریکی طاقت کے زوال کی علامت ہے اور ایک اسٹریٹجک پسپائی ہے، یا پھر یہ ایک نئی، زیادہ پیچیدہ عالمی دور کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ضروری اور دانشمندانہ تنظیم نو ہے؟ اس سوال کا جواب ہی آنے والے سالوں میں امریکی خارجہ پالیسی کی اور شاید پوری دنیا کی سمت کا تعین کرے گا۔